تو ہماری امید ہے اور تمہیں ہماری مضبوطی ہے. Teach us, Lord, and guide us. اے خداوند آج ہمیں سکھا اور ہمیں سمجھا. We love you for each passing day. اے خداوند آپ کی یہ محبت تھی کہ آپ نے گزرے ہوئے وقتوں میں ہمارا خوب ساتھ دیا. Give us a good Bible study hour and bless us. اے خداوند تو نے بائبل کی تعلیمات کی جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں ان میں خوب ہماری مدد کی یسوع مسیح ناصری کے نام میں. آمین. Today, first we look at how ongoing sin leads to ongoing oppression. آج ہم جو ہے وہ سیکھیں گے کہ ہم جو ہے وہ گناہ کی غلامی میں کس طرح آتے ہیں اور گناہ کی غلامی سے نکلتے کس طرح ہیں. The significant Israel's sin and oppression under the Midianites. ہم غور و نظر کریں گے کہ جس طرح کے جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ گناہ کی غلامی میں کیسے آئی اور وہ گناہ کی غلامی میں کس طرح سے نکلی. After Deborah's and Barak's victory over the Canaanites, the Jews returned to their sin. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب دبورا جو ہے وہ اس کا وقت تھا اس وقت میں جو ہے وہ گناہ کی غلامی میں انہوں نے جو ہے وہ لمبا عرصہ گزارا اور وہ اس گناہ کی غلامی سے کس طرح باہر آئے میں آپ کو شیئر کروں گا. Let us read from Judges chapter 6, verse 1 down to 6. آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے نکالیے 1 Judges Judges chapter 6, verse 1 of that 6. 1 and 6 or 1 to 6. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6. اوکے. بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے پہلا سراغ اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 6 آیت تک خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے سیکھیں گے. خداوند کی زندگی بخش کلام میں یوں لکھا ہے اور بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے بعد 400 سال اسرائیل پر سلیمان کی سلطنت کے 4تھے برس ذی کے مہینہ میں جو دوسرا مہینہ ہے ایسا ہوا کہ اس نے خداوند کا گھر بنانا شروع کیا اور جو گھر سلیمان بادشاہ نے خداوند کے لیے بنایا اس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ تھی. اور اس گھر کی ہیکل کے سامنے ایک برآمدہ اس کی چوڑائی کے مطابق 20 ہاتھ لمبائی تھا اور اس گھر کے سامنے اس کی چوڑائی 10 ہاتھ تھی. اور اس نے اس گھر کے لیے جھروکے بنائے جن میں جالی جڑی ہوئی تھی اور اس نے گرداگرد گھر کی دیوار سے لگی ہوئی یعنی ہیکل اور الہام گاہ کی دیواروں سے لگی ہوئی گرداگرد منزلیں بنائی اور حجرے بھی گرداگرد بنائے. سب سے پچھلی منزل 5 ہاتھ چوڑی اور بیچ کی 6 ہاتھ چوڑی اور تیسری 7 ہاتھ چوڑی تھی کیونکہ اس نے گھر کی دیوار کے گرد باہر کے رخ پشتے بنائے تھے تاکہ گڑیا گھر کی کھڑکی دیواروں کو پکڑے ہوئے نہ ہوں. آمین. And God had granted the Jews 40 years of peace. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے جو ہے جو بنی اسرائیل قوم تھی ان کو 40 سال تک جو ہے وہ سزا میں رکھا. وہ مشقت میں مصیبت میں زندگی کو گزارتے رہے. We see that in Judges chapter 5 verse 31. آئیے میرے ساتھ نکالیے پہلا سراغ اور اس کا 5 باب اور اس کی 31ویں آیت پر غور و نظر کریں گے.
Judges chapter 5 and verse 31. I think its verse is not here. Oh, then, okay, then, It is sorry, then I wrote it wrongly. But after this peace, the peace was a test that the Jews turning to idolatry. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बेशक जो है इस मुश्किल वक्त में जो है वो 40 साल मुश्किल वक्त गुजारा, लेकिन एक वक्त था जो उनके लिए अच्छा साबित हो सकता था. And by this point, the Jews had become trapped in a familiar cycle of sin. हो सकता था कि वो जो जुइश है वो इस 40 साल से पहले जो है उस मुश्किल वक्त में से निकल सकते, लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं था जब तक खुदा उनमें ना करता. Each time as they cried out from the sin, God sent a deliverer. और उसी के दौरान जो है वो खुदा ने उनको पैगाम भेजा हुआ था कि ये जो है खुदा की तरफ से पैगाम था कि ये इतनी देर तक मुसीबत का मुश्किल का वक्त गुजारेंगे और इतनी देर के बाद जो है ये इस परेशानी से आजाद हो जाएंगे. Yet each time He delivered them, they returned to sin. और उसके दौरान ही जो है वो खुदा ने उनकी जिंदगी में जो है वो ये पैगाम भेज दिया था कि तुम जो है इतने वक्ते में आजाद किए जाओगे. Look at Judges 2, verse 19. आइए मेरे साथ निकालिएगा पहला सलातीन 2 बाब और उसका 19 आयत. Chapter 2 verse 19. Yes. Okay. इसमें यूँ लिखा है, बस बुत सभा सुलेमान बादशाह के पास गई ताकि उससे दुनिया के लिए गर्ज करे. बादशाह उसके इस्तकबाल के वास्ते उठा और उसके सामने झुका, फिर अपने तख्त पर बैठा और उसने बादशाह को माँ के लिए एक तख्त लगवाया, तो वो उसके दाहिने हाथ बैठी. आमीन. For example, after Joshua's death, they began to worship the Canaanite gods. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त जो है जब बुजुर्ग यहोशू था वो एक रोशनी की तरह उनके दरमियान में आया ताकि उनको रोशनी दिला सके, रोशनी की तरफ लेके जा सके. We can see that in Judges 2, verse 10, 11, 12, and 13. इसी के साथ हम जो है वो दूसरा पहला सलातीन 2 बाब and what is the verse? Judges 2 and down to 13. 10 to 13. Yeah. हम देखते हैं, और दाऊद अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में दफन हुआ. 2 Judges और 1 Judges. No, it's in 2, Judges 2. Judges 2 chapter 2, verse 10. और कुल मुद्दत जिसमें दाऊद ने इसराइल पर सल्तनत की 40 बरस की थी. 7 बरस तो उसने हिब्रोन में सल्तनत की और 33 बरस यरूशलेम में. और सुलेमान अपने बाप दाऊद के तख्त पर बैठा और उसकी सल्तनत नहायत मुस्तहिकम थी. तब हजेल का बेटा अदोनिया सुलेमान की माँ बुतसबा के पास आया. उसने पूछा तो सुलह के ख्याल से आया है. उसने कहा सुलह के ख्याल से. फिर उसने कहा मुझे तुझसे कुछ कहना है. उससे कह दिया. आमीन. And likewise, after Othniel's death, they turned to their evil ways and found themselves in bondage again. मैं आपको बताना
چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ جو ہم نے آپ کے سامنے ورس پڑھی کہ وہ جو بزرگ داؤد تھا اس نے بھی 40 برس تک جو ہے وہ حکومت کی اور اس کی حکومت میں وہ ان کا نگہبان رہا. We see that in Judges 3, verse 12, 13 and 14. اسی کے ساتھ جو ہے ہم پہلا سلاطین 3 باب اور اس کی Yes, the Judges 3, verse 10, 11, 12, 13 and 14. اور یہ بات خداوند کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی اور خدا نے اس سے کہا کیونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا اور نہ اپنے دشمنوں کو جان مانگی بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی ہے. دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا. میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا ہے کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برتا ہوگا. اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا یعنی دولت اور عزت ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا. اور اگر تو میری راہوں میں چلے اور میرے آئین اور احکام کو مانے جیسے تیرا باپ داؤد چلتا رہا تو میں تیری عمر دراز کروں گا. آمین. And they also turned to evil following Ehud's death. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے اس وقت ان کو جو کر کے جو ابلیس کی فوجیں تھی وہ اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی. We see that in Judges 4, verse 1. اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے وہ پہلا سلاطین 4 باب اور اس کی پہلی آیت پر غور و نظر کریں تو اس میں یوں لکھا ہے اور سلیمان بادشاہ تمام اسرائیل کا بادشاہ تھا. آمین. And as God had done in the past, He allowed others to torment the Jews for their sins. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے جو وہ ایک منصوبہ بنایا تھا کہ سلیمان بادشاہ جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم جو گناہ کی غلامی میں اپنی زندگی کو گزار رہی ہے وہ اس کے وسیلہ سے ان کو باہر نکال سکے. This time He used the Midianites. اور اس وقت جو ہے وہ اپنی زندگی کو بڑے عجیب طریقے سے گزار رہے تھے. The Midianites were descendants of Midian. اور اس میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جو ہے وہ اشتراک ہوتا رہتا تھا. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہ نظر نہیں کرتے تھے. To Abraham and his concubine Keturah. اور اسی طرح جو ہے وہ خدا نے ان کو اس بدی سے ان غلامی سے نکالنے کا منصوبہ جو ہے وہ بزرگ ابراہیم کو بھی دیا تھا. You can see that in 5, verse 1 and 2. What is the chapter? Book? Genesis chapter 25, verse 1 and 2. Chapter 25. Yes. پیدائش Genesis. 29 باب اور اس کی what is the verse? Verse 1 and 2. اور خدا نے موسیٰ کو فرمایا بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر لائیں اور تم ان ہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں اور جن چیزوں کی نظر ان سے لینی ہے وہ یہ ہیں سونا اور چاندی اور پیتل. آمین. Because Abraham was not meant to have children with others besides his wife. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو خدا نے منصوبہ بنایا تھا وہ ان کو جو ہے وہ ایک بچوں کی طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ پیش آ رہا تھا. The Jew of the flesh.
और जो है जो बनी इसराइल कौम थी वो खुदा की बातों को नहीं सुनती थी, नहीं मानती थी, उनको मिस कर देती थी। The Midianites were friendly to the Jews. हेलो, Yes, यस प्लीज। and the Midianites were friendly to the Jews. और खुदा जो है वो एक अच्छा और दोस्ताना तलब जो है वो उनके साथ रखता था। Moses lived in Midian and married a Midianite named Zipporah. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसी दौरान जो है वो एक खातून थी जो सपूरा थी, वो भी उनके लिए जो है वो एक बरकत का और रहाई का सबब बनी थी। We can see this in the book of Exodus, chapter 2, verse 21. Exodus, Exodus chapter 2 and verse 21. खुरूज की किताब उसका 2 बाब और उसकी 21वीं आयत पर और नजर करेंगे। And One minute. later, One minute. और मूसा और उसके साथ रहने को राजी हो गया, तब उसने अपनी बेटी सपूरा मूसा को ब्याह दी। आमीन। and later the Midianite woman seduced a large number of Jewish men who worshipped their idol Baal and Pharaoh through temple prostitution. आपको बताना चाहता हूँ कि जब मूसा ने जो है वो सपूरा की शादी उनने कर दी, तो फिर जो है वो खुदा ने उनको एक जरिया बनाया ताकि ये खुदा की प्रस्तिश के लिए उनकी रहाई का बंदोबस्त करे, उनकी रहाई का सबब बने, ताकि ये बहुत बड़ा वसीला उनके लिए साबित हो। इसलिए उसने शादी उसके साथ की। The Jew, clan of Midianites, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सपूरा थी, ये जो है वो बनी इस्राएल कौम की नहीं थी। the Midianites lived in the northwestern Arabian peninsula, और ये where food was scarce. और ये जो है ये बेशक इसराइली नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है वो उनके जो खाने के इंतजाम के लिए जब वो जंग की तैयारी में थे, तो वो जो है वो उनके लिए बंदोबस्त करती थी, उनका इंतजाम करती थी। Here God allowed the Midianites to pillage the promised land for the Jews' food resources. और ये इसलिए था कि खुदा ने जो है वो बनी इस्राएल कौम के साथ जो है वो वादा किया हुआ था कि मैं जो है वो शुरू से आखिर तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। The Midianites attacked on the Jews fulfilled a curse that Moses had previously warned of. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो मदियानी जो थे वो मनसूबा बंदी में थे कि वो इसराइल जो है इसराइल पर अटैक करे, तो इनमें जो है वो मदियानियों में और बनी इस्राएल कौम में इनमें आपस में नहीं बनती थी, लेकिन सपूरा की शादी होने के बाद जो है वो इनका ताल्लुक करीब हो गया, और ताल्लुक करीब होने की वजह से इनका रिलेशन जो है वो थोड़ा करीब हो गया। Let's look at Deuteronomy chapter 28, verse 31. मेरे साथ निकालिएगा इस निष्ठा की किताब चैप्टर 21, chapter 28. 28 बार, and what is the verse? 31. 31वीं आयत पर गौर नजर करेंगे।
also do 33. Okay, 31 and 33. Yes. तेरा बैल तेरी आंखों के सामने ज़िबा किया जाएगा, पर तू उसका गोश्त खाने ना पाएगा। तेरा गधा तुझसे जबरन छीन लिया जाएगा और तुझको फिर ना मिलेगा। तेरी भेड़ें तेरे दुश्मनों के हाथ लगेगी और कोई ना होगा जो तुझको बचाएगा। आइए इसी तरह हम देखते हैं 33 आयत में, तेरी जमीन की पैदावार और तेरी नस्ल तेरी सारी कमाई को एक ऐसी कौम खाएगी जिससे तू वाकिफ नहीं, और तू सदा मजलूम और दबा ही रहेगा। आमीन। And the prophet Jeremiah later again warned that sin would allow the enemy to invade and plunder the promised land. आपको बताना चाहता हूँ कि जो खुदा के बंदा थे, जो यिर्मयाह थे, वो उसने पहले ही ये पेशेंगोई कर दी थी कि ये इस तरह जो है ये इनकी जिंदगी में बर्पा होगा, क्योंकि ये जो है ये मुश्किल हालात में वक्त गुजारेंगे, ये कठिन मुश्किलात रस्तों में से गुजरेंगे, लेकिन ये इनके साथ होना जरूर था, क्योंकि इनकी पेशेंगोई जो यिर्मयाह कर चुके थे। We see that in Jeremiah chapter 5 verse 17. मेरे साथ निकालिएगा यिर्मयाह 5 बाब और वो 17 5 बाब और उसकी 17 आयत पर गौर नजर करेंगे। बाइबल का जिसमें यूं लिखा है, बच्चों को कुछ और करनी चाहिए। और वो तेरी फसल का अनाज और तेरी रोटी जो तेरे बेटों और बेटियों की खा जाएंगे, तेरे गाय बैल और तेरी भेड़ बकरियों को चट कर जाएंगे, तेरे अंगूर और अंजीर निकल जाएंगे, तेरी हसीन शहरों को जिन पर तेरा भरोसा है तलवार से वीरान कर देंगे। आमीन। And so without God's protection, the Midianites terrorized Israel. और ये जो है खुदा उनकी जिंदगी में पहले से ही दिखाना चाह रहा था कि ये जो है आपकी जिंदगी में बर्पा होना जरूर है। We can read that in Judges 6 verses 7, 8, 9 and 10. मेरे साथ निकालिएगा पहला सलाती जजेस चैप्टर 6 verse 7 down to 10. बाब और 7, 9 what 7 and 9 7, 8, 9 and 10. 7 and 9 ओके। उसमें यूं लिखा है, और वो घर जब तमीर हो रहा था तो ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो कान पर तैयार किए जाते थे। सो उसकी तमीर के वक्त ना नारतोल, ना कुल्हाड़ी, ना लोहे के किसी औजार की आवाज उस घर में सुनाई दी, और बीच के हुजरों का दरवाजा उस घर की दाहिनी तरफ था, और चक्करदार सीढ़ियों से बीच की मंजिल के हजरों में और बीच की मंजिल से तीसरी मंजिल की जाया करते थे। और उसने उस पूरे घर से लगी हुई 5-5 हाथ ऊंची मंजिलें बनाई, और वो दीवार की लकड़ियों के सहारे उस घर पर टिकी हुई थी। आमीन। और इसके that shows His mercy and grace and promising to deliver them. और इसके साथ ही जो है वो खुदा जो है
وہ اپنی سچائی کو اور اپنی روشنی کو اور اپنی جو ہے وہ قدرت کو بھی ان پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ یہ اندھیرے میں سے نکل کر جو گناہ کی غلامی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں یہ روشنی میں چلے جائیں. In the same account, the reading to Moses calling, God responds to the cries of his people in Egypt. میں آپ کو بتانا چاہتا But out of love and compassion. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے جو ہے وہ اپنی محبت کو ظاہر کیا حضرت موسیٰ کے ذریعے. حضرت موسیٰ کو پہلے اس نے تیار کیا اور اس کے بعد یہ سب کو تیار کیا. خدا نے اپنی محبت کو خوب دکھایا ان کے لیے, لیکن انہوں نے خدا کی محبت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. Next week we will do more. سو میرے عزیزو, یہ پیغام تھا کہ ہم جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کے بارے میں سیکھ رہے تھے کہ خدا نے اپنی محبت کو ان کے ساتھ ظاہر کیا, لیکن وہ اپنی زندگیوں کو پریشانیوں میں مصیبتوں میں وہ خود لے کر جاتے تھے, کیونکہ وہ جو ہے وہ بت پرستی کو اور تمام طرح کے ایسے گنونے کاموں کو کرتے تھے جو خدا کو پسند نہیں تھے. اس لیے خدا ان سے پیار بھی کرتا تھا, خدا ان سے جھگڑا بھی کرتا تھا, خدا ان سے ناراض بھی ہوتا تھا, تاکہ یہ اپنی محبت کو ظاہر کرتا تھا کہ یہ جو ہے اس غلامی سے نکل کر میری بندگی کرنا شروع کر دیں. لیکن جو ہے وہ پھر بھی اس کی بات کو نہیں سمجھے. تو خدا کے بندہ کہہ رہے ہیں کہ اسی ٹاپک پہ ہم اگلے ہفتے پھر بات کریں گے, اور میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح وہ مشکل وقت میں سے گزر کر خدا نے ان کے ساتھ وعدہ بھی کیا ہوا تھا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا شروع سے آخر تک. تو وہ اپنے وعدے کو بھی پورا کرنا چاہ رہا تھا, تو وہ کس طرح جو ہے وہ گناہ کی غلامی میں سے نکل کر وہ آزادی کی طرف گئے, وہ اگلے ہفتے سیکھیں گے. تو آئیے اب کی بار ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے, اور ہم جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں دعا کریں گے. یس سر, آئیے ہم سبھی جو ہے وہ مل کر دعا کرتے ہیں. اے خداوندوں کے خدا, We ask you to have love and compassion for your people in Israel. اے خداوند پاک خدا, ہم جو ہے وہ تیری رہنمائی کو اسرائیل بنی اسرائیل قوم کے لیے چاہتے ہیں, کیونکہ تیرا پیار اور محبت ان کے لیے بہت زیادہ ہے. Terrible war going on. اے خداوند, تو اپنے لفظوں کو اور اپنے کلام کو ان پر اعلان کر. We know from your holy Bible that nothing new. اے خداوند پاک خدا, بے شک جو ہے وہ روحانی تلوار روحانی بائبل کو جانتے ہیں, اور خداوند تجھے نہیں جانتے. But we ask you to love people and give peace. اے خداوند پاک خدا, وہ جو لوگ ہیں ان میں تیری سچائی کو اور ایمانداری کو اور تیری حقیقی محبت کو مانتا ہوں, کہ وہ گناہ کی غلامی سے آزاد ہو جائیں. اے خداوند پاک خدا, تو ان کے مشکل وقتوں میں ان کا ساتھ دیا, اور ابھی میں تیری حضوری میں اسے فریاد کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہونا. اے خداوند پاک خدا, ہم تیری قدرت کو اور تیرے پاک نام کو یسوع مسیح ناصری جو قدرت سے لبریز ہے ان کو ایک دوسرے سے دوبارہ نہ مل سکیں, لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ پاکستان منسٹر پر اور تمام جتنے بھی حکومتی اعلیٰ ادارے ہیں ان سبوں کے لیے تیری سلامتی اور برکت چاہتے ہیں. تاکہ ہم جو ہے وہ تیرے ایک اچھے اور خاص منصوبے کو تیری شاگردیت کے آگے پورا کر سکیں, اور سارا عزت سارا جلال تیرے پاک نام کو ملے. آمین. پریز گاڈ, ہالیلویا. آئیے زوردار تالیاں بجائیں گے.
किया और हम तमाम जिंदगियों को पहुंचाया। जो बीवी है वो उसको ब्लड कैंसर है और मैं चाहता हूँ कि हम जो उस सभी खुदा से फरियाद करेंगे ताकि खुदावन देख वो अपनी बेटी को शिफायाती दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि खुदा की बेटी जो है वो तमाम बीमारी से आजाद हो। आइए तमाम से अपनी जुबानों को खोलेंगे और हम दुआ करेंगे। Praise God, hallelujah, hallelujah, Heavenly Father, Heavenly Father, Heavenly Father, we pray to you, Lord. Oh Lord, you are our above Father. Oh Lord, we pray to you, Lord. You are our strength. You are our faithfulness. You are our great Father. Oh Lord, I pray to you, Lord. I pray for them, sister, the wife of Brother Eddie Stoker. Oh Lord, I pray for them, heal them in the name of Jesus Christ. Oh Lord, all the sickness, all the problems, all the problems, cut out in the name of Jesus in the body. Oh, where sick for you. Oh Lord, I pray for them. Oh Lord, all the cancer problem in the name of Jesus Christ. Oh Lord, I cut out in the name of Jesus Christ. Oh Lord, I pray for them because she is your daughter. Oh Lord, you are our Father, and you say, please, you ask me and I give you the answer for your prayer. Oh Lord, I pray to you, Lord, I bless them.